السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں پیمان عشق پارٹ 13۔ حرم نے مسکرا کر منان کو دیکھا جو شوق سے دھن سیٹی پر بجاتا نیم دراز سا پیر ہلا رہا تھا۔ وہ دودھ ٹیبل پر رکھتی مسکرائی۔ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ہم سے، حرم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے پوچھا۔ ہے وجہ، اور بہت اہم ہے، پر میں تمہیں کیوں بتاؤں چوہی؟ اس نے آئیبرو اچکا کر کہا، پر عین پر اسے تپایا۔ چوہے ہوں گے تم اور تمہاری بیوی بھی جو چوہی سمجھے۔ تم خود کون سا ٹارزن ہو؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی چلی گئی۔ پیچھے سے وہ سیٹی پر دوبارہ شوق سے دھن بجاتا مریم کو خیالوں میں رکھے ہوئے تھا۔ تیکھے مزاج کی وہ لڑکی اسے بہت بری طرح بھا گئی تھی۔ کیا خوزان پھوپھا مان جائیں گے؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اف، پھوپھو سے بات کرنی ہوگی، وہی منائے گی دونوں نک چڑھے بہن بھائی کو۔ ہاں، یہ بیسٹ ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا دودھ کا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا۔ حماد ملک نے حیرت سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، پھر مٹھیاں بھیج کر اس ڈھیٹ صفت انسان کو دیکھا۔ حماد ملک، وعدے کا پابند ہوں یار، تم سے ملنے کا وعدہ کیا تھا جو مجھے نبھانا ہی تھا، سو چلا آیا تم سے ملنے۔ وہ کھڑا ہوتا تنزیہ بولا، کیوں آئے ہو یہاں؟ اب کیا کر دیا ہے کیا کر دیا ہے تم نے؟ میرے بیٹے کو تو بیکار کر چکے ہو، اب کیا کرنے کے لیے رہ گیا ہے مسٹر میر صاحب؟ حماد ملک نے مٹھیاں بھیج کر غصے سے کہا۔ ہاں 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 یار، بہت سویٹ ہو تم۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتا کہا لگاتا ہوا تنزیہ بولا، سنا ہے نئی فیکٹری لگا رہے ہو؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تمہارے پیسے سے لگا رہا ہوں جو باس پرس کرنے چلے آئے ہو؟ حماد ملک نے غصے سے پوچھا۔ سوچو، وہ فیکٹری تم نے لگا لی، اپنا سارا سرمایہ بھی اس پر لگا دیا، پھر صبح تم سنتے ہو کہ تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی، ساری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، تو کیا کرو گے؟ آئی تھنک پاگل تو ہو ہی جاؤ گے، ہے نا؟ وہ سارا منظر اس کے سامنے کھینچتا آرام سے سامنے پڑا پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ ملک حماد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ 1-2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، جس سے پیسے ہتھیائے ہیں انہیں واپس کر دو، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا، اور ہاں، اپنے بیٹے کو میری طرف سے ہائے ہیلو ضرور بول دینا۔ وہ چشمہ لگاتا مسکرا کر کہتا ہوا اس کے آفس سے نکل گیا۔ حماد ملک لب بھیجتا پیپر ویٹ زور سے زمین بوس کر گیا۔ اف، اس سفیر الو کے پٹھے نے کس سے پنگا لے لیا؟ بھگتان تو مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ غصے سے چیخا۔ اف، تمہیں دل لگانے کے لیے خوزان کی ہی بہن ملی تھی، اور کیا بھائی وغیرہ مان جائیں گے؟ بہتر ہوتا تم مجھ سے پہلے ان سے بات کرتے، پھر مجھے بتاتے۔ پیمان نور نے پریشانی سے فون ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ پھوپھو جانی، میں نہیں جانتا، آپ پہلے خوزان پھوپھا سے بات کریں، اور اگر وہ مانے تو ابو کو منانا میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ منان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار، مجھے ڈر لگے گا ان سے بات کرتے ہوئے، پیمان نے ناخنوں کو دانتوں سے چباتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وہ پھوپھو، بیوی ہیں آپ ان کی، ذرا رعب و دبدبہ رکھا کریں ان پر، ایسے تو یہ شوہر حضرات بیوی کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، منان نے تعصب سے اسے سمجھایا۔ پیمان پریشان ہوئی۔ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پیمان نے کھڑکی میں آتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ارے یار، مطلب کہ آفس میں کتنی خوبصورت لڑکیاں ان کے آگے پیچھے گھومتی ہے ٹک ٹک کرتی، آپ ذرا انہیں رعب میں رکھیں گی تو وہ باہر جھانکنے سے ڈریں گے۔ وہ پریشان ہوئی اس کی بات سن کر۔ سامنے ہی وہ فون کان سے لگائے گاڑی سے نکل رہا تھا۔ وہ ٹھٹکی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے کہتے ہی فون رکھا اور اس کی شرٹ کو غور سے دیکھنے لگی۔ گھر سے تو وہ گرے کلر کی شرٹ پہن کر گیا تھا، اور اب یہ بلیک شرٹ جس میں اس کا سفید شفاف چہرہ دھوپ میں چمک رہا تھا، کچھ آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے ہوئے تھا جس سے وہ انتہا سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پیمان پریشان ہوئی۔ کیا آفس میں لڑکیاں انہیں ایسے ہی دیکھتی ہوگی جیسے میں دیکھتی ہوں؟ نہیں، ہر کوئی نظر باز تھوڑے ہی ہوتا ہے۔ وہ جو اونچا اونچا بڑبڑا رہی تھی، اس کی آواز پر وہ جھٹکے سے دروازے کی طرف پلٹی۔ وہ آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ وہ جل بھن کر رہ گئی۔
میں بھی کوئی نظر باز نہیں، میں شریف لڑکی ہوں، اور آپ نہ مجھے تانے مارنا بند کر دیں، وہ غصے سے کہتی اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ میں نے کب کہا میری بیوی نظر باز ہے؟ میں تو چاہتا ہوں میری بیوی دن رات صرف اپنے شوہر کو دیکھتی رہے، پریکٹس کے چکر میں اس کے پورٹریٹ بناتی رہے، اس پر نظر جمائے رکھے۔ اوہ سوری، میرا مطلب ہے ارد گرد دیکھتی رہے، اور تو اور ایک اور مارجن، وہ اس کے کپڑے بھی خراب کر سکتی ہے۔ وامیٹنگ سے میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا دھیمے سے کہتا پیمان کو پھر سے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ بھی کوئی معصوم تھوڑی ہے، آپ بھی نظر باز ہے، چور ہے، اور تو چالاک بھی ہے، جو میں نہیں ہوں، پیمان نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ مسکراتا اسے خود میں بھیج گیا۔ پیمان نور خوزان میر کی سانس ہے، اس کی جان ہے، اس کی دھڑکن ہے، اس کے جینے کی وجہ ہے، اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ ہے، اس کے مسکرانے کی وجہ ہے، اس کی شرارت سے ہے پیمان نور۔ بھلا نور کے بغیر اس کا وجود رہ سکتا ہے؟ نور ساکت سے اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، پھر مسکرائی۔ کوئی ناراض نہیں تھا مجھ سے؟ خوزان میر نے سر جھکا کر اس سے پوچھا۔ وہ جواباً دھیمے سے مسکراتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خوزان میر نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا حصار کھینچا۔ طے ہوا، وہ دونوں عشق کی منزلیں طے کر چکے تھے۔ محیز کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جا رہا تھا جب ظہیر صاحب نے پوچھا۔ ڈیڈ، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آفس نہیں آؤں گا، بھائی کو میسج کر دیا ہے میں نے۔ وہ وہیں سے انہیں جواب دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سیریس ہو سکتا، انہوں نے تعصب سے کہا۔ چاچو وہ سیریس ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں وہ ابھی صرف اسٹڈی کو فوکس کرے۔ خوزان نے جوکرز کے تسمے کستے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ مسکرائے اپنے بھتیجے کو دیکھ کر۔ یار میں چاہتا ہوں وہ تمہاری طرح زندگی کے ہر میدان میں فتح حاصل کرے، انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ ڈونٹ وری چاچو، وہ مجھ سے بھی آگے جائے گا۔ چلیں تھوڑی واک کر آئے میرے ساتھ، موٹے ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ اس نے کہتے ہی ان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ انہوں نے فخر سے اسے دیکھا جس کا قد ان سے بہت اونچا ہو چکا تھا۔ محیز خالہ کو ہاسپٹل کے لیے نکلتا دیکھ کر جلدی سے اندر آیا۔ وہ نانو کے کمرے میں جھانکنے لگا جو ٹی وی دیکھتی چائے پی رہی تھی۔ وہ لب بھیجتا تیز قدموں سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اندر آیا لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ پلٹنے ہی لگا تھا جب وہ واش روم سے بھیگا چہرہ لیے نکلی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیر سی تیزی سے اس کے قریب آیا، اسے دیوار سے لگاتا وہ تن کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ رشی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ ہونٹ بھیجے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر سرد آواز میں بولا، کیوں ہو یہاں اب؟ کیا میرے خاندان والوں کو برباد کرو گی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے روئی۔ محیز پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ کیے دھوکے کی سزا مل چکی ہے، میری عزیز چیز مجھ سے چھین لی گئی ہے، محیز پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی رونے لگی تھی۔ محیز ساکت رہ گیا۔ وہ پرانے والی اور اس یشی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بوائے اسٹائل یشمینا اسداللہ تو نہیں تھی۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں محیز، اس نے اسے پلٹتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ وہ وہیں تھما۔ میں یہ نہیں کہہ رہی تم مجھ پر ترس کھاؤ، میں چاہتی ہوں تم مجھے برا بھلا کہو، بلکہ ایک دو تھپڑ اور مار لو، بٹ پلیز مجھے معاف کر دو، اس نے اس کے سامنے آتے ہوئے منت سے کہا۔ وہ کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ کسی نے لب بھیج کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر گرتی اپنی بدلتی ہوئی حالت کے بارے میں سوچنے لگی۔ خوزان میر نے آنکھیں سکیڑ کر علیشا کو دیکھا۔ دیکھو خوزان، مجھے لگتا ہے اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے، موم بار بار بلا رہی ہے، علیشا نے اسے دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ وہ چپ رہا لیکن آنکھیں چھوٹی کیے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ علیشا ہونٹ بھیجتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ پیپر ویٹ گھماتا ہوا پراسراریت سے مسکرایا۔ سنیں، کیا فارغ ہے؟ اس نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ چونکا، پھر اسٹڈی روم کے دروازے میں کھڑی جانے عزیز کو دیکھا۔ بالکل، آ جائے آپ، اس نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لب بھیجتی اس سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ کہیں، ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی اس کی نظروں کے ارتکاز سے۔ وہ آپ نے میرا بھتیجا دیکھا ہے؟ منان، کیسا لگا آپ کو؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے مسکرایا، پھر ہاتھ بڑھاتا اسے اپنی گود میں کھینچ چکا تھا۔ پیمان نے گھبراہٹ سے اپنے ارد گرد بازوؤں کا حصار دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔
وہ سخت گھبراتی دل ہی دل میں منان کو کوس کر رہ گئی۔ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے بتانے کی؟ وہ محفوظ ہوتی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کہیں میں متوجہ ہوں، اس نے سنجیدگی سے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں بھول گئی، پیمان نے جلدی سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ آپ اپنے بھتیجے کے بارے میں بات کر رہی تھی غالباً، اس نے اس کی ناک دباتے ہوئے یاد دلایا۔ وہ ہونٹ وا کیے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، وہ پہلے سے ہینڈسم ہو گیا ہے نا؟ تو اس لیے کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے مصنوعی سا مسکرائی۔ خزان میر آنکھیں چھوٹی کیے مسکرایا۔ اوکے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی ناک پر ہونٹ رکھ گیا۔ پیمان جلدی سے اٹھتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سنجیدگی سے کچھ سوچنے لگا۔ اف، میں کیا کروں؟ تم دونوں بہن بھائیوں کو میرا ہی سسرال ملا تھا شادی کرنے کے لیے؟ پیمان بھڑکی فون میں حرم تھی۔ حرم نے پریشانی سے سب پیمان کو بتا دیا تھا، کیونکہ آنسا بیگم اس پر زور ڈال رہی تھی کہ جو رشتہ آیا ہے وہ اس کے لیے ہاں کر دے۔ پھوپھو اور کون؟ مطلب منان نے بھی آپ سے کچھ کہا ہے؟ حرم نے چونک کر پوچھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتی خود کو کوس رہی تھی۔ خزان نے شاہان کے جھکے سر کو سنجیدگی سے دیکھا۔ سیریس ہو اس کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ یس سر، شاہان نے سنجیدگی سے ہی جواب دیا۔ اوکے، ریلیکس رہو، وہ تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی، اس نے کہتے ہی آگے پڑی فائل کھولی۔ یہ اسے جانے کا اشارہ تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے سنجیدگی سے کچھ سوچا، پھر ڈرائیور کو فون کر کے کچھ ہدایت دی۔ پیمان، یہ میری نانو اور خالہ ہے۔ پیمان جیسے ہی ہال میں آئی، خزان میر نے کھڑے ہو کر پیمان کا تعارف آمنہ سے کروایا۔ السلام علیکم، پیمان نے ہلکی سی مسکان سے کہا، جبکہ آمنہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ چہرہ انہیں اچھے سے یاد تھا، پارک میں ہی تو ملی تھی وہ انہیں۔ آمنہ اور تاج بیگم آج اس سے ملنے آئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، تاج بیگم نے مسکرا کر اس کا سر چومتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے بھی بیٹھتے ہوئے ہولے سے اسے جواب دیا۔ تاج بیگم اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہی تھی، جبکہ آمنہ کی نظریں اس کے چہرے کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ بیٹا، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ مطلب آپ کے فادر وغیرہ کا نام؟ آمنہ نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ خزان نے سنجیدگی سے اپنی خالہ کو دیکھا، پھر پیمان نور کو۔ پیمان نور خلیل، پیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آمنہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ سرعت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو حیرت سے نیچے گری پیالی کو دیکھ رہی تھی۔ باقی سب آمنہ کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات بہنے لگی تھی۔ خزان عہد میر ہونٹ بھیجے سنجیدگی سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ پیمان نور، وہ کہتے ہی بھاگتی اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے خود میں بھیجے ہوئے تھی، کبھی اس کا منہ چومتی تو کبھی اس کا سر۔ باقی سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے حیرت سے اسے دیکھتے رہے، جبکہ پیمان تو ساکت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ کون سی بیٹی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ کون سی بیٹی؟ وہ ان سے الگ ہوتی سپاٹ انداز میں بولی۔ باقی سب تو حیرت کے مجسمے بنے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جو آج آمنے سامنے کھڑی تھی ایک دوسرے کے۔ ایک خزان ہی تھا جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہونٹوں پر مٹھی بنائے رکھے پیمان نور کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، میں تمہاری ماں آمنہ عدیل، تمہیں شاید اس انسان نے نہیں بتایا، لیکن بیٹا تم میری بیٹی ہو، جائز بیٹی، وہ اس کے ہاتھ تھامتی منت سے بولی۔ پیمان نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ تاج بیگم تو دل والی جگہ تھامے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے بس اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی۔ پیمان نور چپ رہی، وہ دیکھ ان کو ہی رہی تھی۔ بیٹا، آپ کی مما مجبور تھی، آمنہ نے حسرت سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا۔ کیسی مجبوری؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ آمنہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تاج بیگم نے غصے سے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ امی، آج ہی تو آپ کی بیٹی ہوش میں آئی ہے، یہ دیکھیں، یہ میری بیٹی، میرے دل کا ٹکڑا، اس کے بغیر آپ کی بیٹی رل گئی امی، رل گئی، اور یہ مجھے پہچان تک نہیں رہی۔ آمنہ نے تاج بیگم کے پاس آتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر کے روتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے یہ؟ تم نے تو آج تک شادی نہیں کی، پھر بیٹی کہاں سے آ گئی؟ آئلہ نے پریشانی سے پوچھا۔ آپا، لندن میں جب میں پڑھائی کے لیے گئی تھی نا، آپ سب سے ضد کر کے میں گئی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے آپا، آمنہ نے روتے ہوئے کہا۔ پیمان نے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو ہنوز بیٹھا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ پیمان نور، مجھے صفائی کا موقع دو بیٹا، آمنہ نے پھر سے اسے تھامتے ہوئے کہا۔ کیا صفائی دیں گی آپ؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ بیٹا، تمہارے باپ نے پتہ نہیں میرے بارے میں تمہارے دل میں کیا کیا ڈال دیا ہے،
جو تم اتنی بدگماں ہو اپنی ماں، اپنی حرما نصیب ماں سے۔ آمنہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے چہرے کو حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے ابو کے لیے کچھ مت بولیے گا، انہوں نے میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ڈالا، بلکہ جب میں اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، چہرے پر درد بھرے تاثرات چھا جاتے تھے ان کے۔ میں بھلا کیسے نہیں جانوں گی اپنے بابا کے چہرے کے نقوش میں گھلتی سنجیدگی، اس لیے میں نے آپ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا کہ میں اپنے باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پیمان بھی اس بار چلائی کہ سب حیران ہو گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خالہ اسے کچھ ٹائم دے۔ آمنہ جو اس کے پیچھے بھاگنے لگی تھی، خزان میر کی سنجیدہ آواز پر وہ رکی۔ خزان، پلیز تم اسے سمجھا دو، تم تو جانتے ہو میری اذیت کے بارے میں، پلیز اس کو کہو وہ ایک بار میرے سینے سے لگ جائے، میں 26 سال سے نہیں سوئی ہوں خزان، اسے کہو وہ میری بات سنے۔ وہ روتے روتے خزان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آئلہ جو ساکت کھڑی تھی چیختی ہوئی اس کے قریب آئی۔ تاج بیگم، رضا صاحب، محیط سب ان کی طرف دوڑے۔ خزان انہیں باہوں میں اٹھائے گیسٹ روم کی طرف بڑھا، انہیں بیڈ پر ڈالتا وہ ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا۔ دوسری طرف وہ دروازے سے ٹیک لگاتی اونچا اونچا روتی بھی لگ رہی تھی۔ مما، یہ لفظ کہنے کے لیے آپ کی بیٹی کتنا ترسی ہے، شاید آپ جان پاتی آپ کی بیٹی نے کتنی اذیت بھری زندگی گزاری ہے، کاش آپ جان پاتی، کاش آپ میرے پاس رہتی، مجھے میرے باپ کے بعد سنبھال لیتی۔ وہ ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے بلکی، میں جانتی تھی آپ زندہ ہے، لیکن لبوں کو سی لیا، میں کیا کہوں، میری تو کوئی تکلیف سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ دروازے پر سر مارتی چلائی، مما، یہ لفظ ہے، لیکن ایک بیٹی کی ساری دنیا اسی ایک لفظ میں سمائی ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ جب دروازہ ہلکا سا نوک ہوا، وہ دروازے کے آگے جمی رہی۔ نور، شہد سے میٹھی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، لیکن وہ انسنا کرتی ہوئی چپ رہی۔ پیمان، نور، دروازہ کھولے یار، اس نے آواز لگاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جائے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے کچھ دیر تک تو بند ڈور کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ پیمان باہوں میں سر دیے رونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ چونکہ وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس لیے دروازے کے کھلنے پر وہ نیچے اس کے پاؤں میں گری۔ وہ سرس سے اکڑوں سے اسٹائل میں بیٹھتا اسے تھام گیا۔ پیمان نے اسے روتی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کے گھٹنے پر سر رکھتی وہ رونے لگی۔ نور، پلیز آپ چپ کریں پہلے، اس نے بے بسی سے اس کے ہلتے وجود کو دیکھ کر کہا۔ خزان اسے اسی طرح اٹھائے بیڈ پر بٹھاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ نور، اگر آپ اذیت میں تھی تو وہ بھی تو اذیت میں رہی ہے، اتنا عرصہ وہ کسی سے اپنا دکھ تک بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، اس نے اس کے سر پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ وہ چوکی پھر سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ کیا آپ آگاہ تھے؟ اس کے بے لچک لہجے پر وہ چونکا۔ کیا آپ جانتے تھے آپ کی خالہ میری والدہ کا شرف رکھتی ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ گہری سانس لیتا اس کے قریب ہوا۔ پیمان، نور، ہر چیز کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتے، آپ خود کو پہلے ریلیکس کریں، پھر سوچیں اپنے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ پیمان چپ سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی، تیز تیز قدموں سے۔ خزان رخ موڑ کر اس کی پشت کو دیکھتا اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن سے وہ ہاتھ کھینچ کر گئی تھی۔ آمنہ، یہ سب کیا ہے؟ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ آئلہ نے اسے جوس پلا کر بےتابی سے پوچھا۔ آپا، کیا بتاتی میں؟ اس وقت میرے پاس کچھ بتانے کے لیے تھا ہی نہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں بھول جاؤں گی زندگی کے اس باب کو، لیکن میں کتنی غلط تھی آپا، میں نہیں بھول پائی، مجھے میری بیٹی نہیں بھولی، اس کا باپ نہیں بھولا، میں کیا کرتی آپا، میں سمجھ ہی نہیں سکی، یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ آمنہ نے ہاتھوں میں منہ چھپاتے ہوئے لرزتے لہجے میں کہا۔ کیوں کی شادی اپنے سے اتنے بڑے انسان سے؟ آئلہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ آپا، میں نے کہاں کرنی تھی، انہوں نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، پھر زبردستی مجھ سے رشتہ بنایا، میں ڈرتی تھی آپ لوگوں کو بتانے سے، امی نے مجھے باور کروا کر بھیجا تھا کہ میں ان کے سر کی چادر ہوں، وہ اپنی چادر کو سر سے اترا ہوا اور میلا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں امی کا یقین نہیں توڑ سکتی تھی آپا، مجھے لگا ہر کوئی مجھے ہی غلط کہے گا، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ آئلہ نے پریشانی سے اپنے سے 8 سال چھوٹی بہن کو دیکھا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، اس کے رشتے تو اس عمر میں اتنے آتے رہے ہیں کہ وہ حیران رہ جاتی تھی۔ آمنہ، جو بھی تھا، لیکن تم اپنی بیٹی کے لیے اسٹینڈ لیتی، مجھے بتاتی، میں کچھ حل نکالتی، آئلہ نے اس کی بھیگی لٹوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ آپا بچی تھی، بس سمجھ نہیں سکی،
اس وقت کے حالات کی نزاکت کو میں ضد میں آ گئی اور چھوڑ آئی سب کچھ، لیکن میں اپنا دل، اپنی روح بھی چھوڑ آئی تھی لندن میں آپا۔ آپ اس سے کہیں مجھے معاف کر دیں، آپ کی بات نہیں ٹالے گی وہ۔ آمنہ نے لجاجت سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آئلہ نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ سنجیدگی سے ٹاول سے چہرہ خشک کرتا دیکھ رہا تھا۔ نور، اس نے تنبیہی لہجے میں پکارا۔ پیمان نے کوئی دھیان نہیں دیا، چادر کو سر پر ٹھیک سے جماتی وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی جب خزان میر نے غصے سے اس کی کلائی پکڑی۔ "What the hell is this?" اس نے غصے سے پوچھا۔ "میں اس عورت سے ریلیٹڈ کسی انسان سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی، پیمان نے سپاٹ انداز میں کہا۔ "شٹ اپ نور!" اس نے مٹھیاں بھینچ کر غصے سے کہا۔ پیمان جواباً تلخی سے اسے دیکھنے لگی۔ "آپ نے کہیں اپنی خالہ کی وجہ سے تو شادی نہیں کی تھی مجھ سے؟ ہاں بتائیں۔ آج میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ آپ کو اب سے نہیں پتہ، میں جانتی ہوں آپ کو اس بات سے ہمارا نکاح والے دن آگاہ ہوئے تھے۔ بتا دیں مسٹر خزان، پیمان آج سچ سننا چاہتی ہے۔ پیمان نے اس کا کندھا دبوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سنجیدگی سے جواباً اسے دیکھتا رہا جس کا ناک سرخ پڑ چکا تھا ضب سے۔ "جواب دیں مسٹر میر!" اس نے پوچھا۔ وہ لب بھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ "آپ ایسے نہیں بولیں گے۔ کھائے میری سر کی قسم اور کہے، آپ کو پیمان نور کی سچائی ہمارے نکاح کے بعد پتہ لگی تھی؟ پیمان نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ خزان میر ساکت رہ گیا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ کھینچتا وہ رخ پلٹ گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ "تو یہ طے ہوا پیمان نور سچ کہہ رہی ہے۔ آپ اس عورت کے بھانجے ہیں جس نے 3 بار مجھے اپنے پیٹ میں ختم کرنے کی کوشش کی، ایک دن کی بلکتی بیٹی کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر بھاگ آئی وہاں سے۔" وہ ساکت نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حیران ہے کیسے پتا ہے یہ سب مجھے؟ وہ مسکرائی، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ "میرے پاس میرے بابا کی ڈائری ہے جو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے گارڈن میں دفن کی تھی، لیکن پیمان نور نے انہیں دیکھ لیا تھا ڈائری دفن کرتے ہوئے۔ میرے باپ نے اپنی بیوی کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیا، انہوں نے کبھی مجھے ان کے خلاف نہیں بھڑکایا." اس نے طنزیہ مسکان سے کہا۔ خزان میر نے لب بھینچ کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولا۔ "تمہارے بابا نے غلط کیا میری خالہ کے ساتھ، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا وہ ایسے زور زبردستی سے رشتہ جوڑے۔ خالہ سے بھی غلطی ہوئی، انہیں آپ کو ساتھ لے آنا چاہیے تھا۔" وہ اسے کندھوں سے تھامتا سنجیدگی سے بولا۔ پیمان نور نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ "بہت خوب، آپ کو اپنی خالہ کی ہی سائیڈ لینی چاہیے، ان سے بس غلطی ہی تو ہوئی تھی۔ ٹھیک کہا، سارا قصور میرے بابا کا تھا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، سارا قصور ہمارا ہی تھا۔ اس نے اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ "اف!" وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ "پیمان نور، کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ وہ زچ ہوا جسے کوئی زچ نہیں کر سکتا تھا، اسے اس کی بیوی زچ کر گئی تھی اور اچھا خاصا زچ کر گئی تھی۔ مجھے مت سمجھائے، مجھے لگا آپ میری ہیلپ کے لیے مجھ سے نکاح کر رہے ہیں، لیکن آپ تو اپنی خالہ کو دیکھ رہے تھے، مجھے نہیں۔ کہہ دے یہ جھوٹ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے فنکاری۔ "اوکے، یہ سچ ہے، مجھے یہ سچائی نکاح والے دن پتہ لگی، مجھے بتا دینا چاہیے تھا آپ کو، لیکن میں صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔" اس نے تعصب سے اس کی بکھری حالت کو دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ وہ لب بھینچتے کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم پلٹتی، تکیہ بیڈ سے اٹھاتی، صوفے پر نیم دراز ہوتی، کمبل اوڑھ گئی۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی بچکانہ حرکت کو دیکھتا رہا۔ "ابو، آپ منع نہیں کر سکتے مجھے پسند کی شادی کرنے سے۔ آپ منع نہیں کر سکتے مجھے پسند کی شادی کرنے سے۔ چاچو نے بھی اپنی پسند کی شادی کی اور آپ نے بھی، تو میری باری کیوں اعتراض اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟" منان نے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ "جو لڑکی پسند کی ہے اس کا بھائی کبھی نہیں مانے گا اس رشتے کے لیے۔" داؤد صاحب نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے باور کروایا۔ "اس بات کی ٹینشن نہ لے، آپ لوگ پھپھو ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گی۔" منان نے ان کی بات ناک سے مکھی کی طرح اڑائی، جس پر عدیلہ بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ "محض بیٹا جاؤ، یشمینا کو لے آؤ، وہ گھر پر اکیلی ہوگی۔ جب تک آمنہ کی طبیعت نہیں سنبھلتی یہیں رہیں گے یہ لوگ۔" آئلہ نے اس کا سر گود سے ہٹاتے ہوئے پیار سے کہا۔ "چچی، امی، میں نہیں جاؤں گا، ڈرائیور کو بھیج دے لینے۔" وہ ایک پل کو تھما تھا،
پھر خود پر قابو پاتا 2 ٹوک ان سے کہتا اٹھ کر بیٹھا، محیض بیٹا، رات کے وقت میں ڈرائیور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، تاج بیگم نے لاؤنج میں آتے ہوئے اس کی بات کے جواب پر کہا۔ وہ پیر پٹکتا اپنی جیکٹ پکڑتا باہر نکل گیا۔ اب نانی کی بات تو وہ ٹال نہیں سکتا تھا نا۔ نور نیچے آئی۔ تاج بیگم نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں امی، آپ پریشان نہ ہو، خزان ہینڈل کر لے گا اسے، آئلہ نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی ساری زندگی اپنے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہے، ایک فیصلہ آج تک اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا، تاج بیگم نے غصے سے کہا۔ امی آپ پریشان نہ ہو، اب سب بہتر ہوگا، خزان ہے نا، وہ سب کو ایک مدار میں لے آئے گا، آئلہ نے فخر سے اپنے بیٹے کا ذکر کیا۔ یشمینا نے ناک تک نقاب اوڑھا ہوا تھا، وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، بنا اسے دیکھے بات کیے وہ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹ بھیجے ہوئے تھا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، کیا تم مجھے میری نادانی کی اتنی بڑی سزا دو گے کیا؟ یشمینا نے بھرائے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ چپ رہا۔ یشمینا نے ہونٹ بھیجے۔ محیض پلیز، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ یشمینا نے ہونٹوں سے نقاب سرکاتے ہوئے اس سے التجا کی۔ معاف کیا، اس نے بنا اسے دیکھے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یشمینا کو غصہ تو بہت آیا مگر لب بھیج کر چپ رہی، لیکن کسی نے اس کا چہرہ واضح دیکھا تھا۔ ڈرائیور، اس گاڑی کا پیچھا کرو، اس نے ڈرائیور کو تیز لہجے میں ہدایت دی۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی ان کے پیچھے دوڑائی۔ ایسے کرتے ہیں معاف؟ یشی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا معافی کرنے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، مجھے یہی قسم پتا تھی سو اس پر عمل کر لیا، محیض نے سنجیدگی سے کہا، جس پر یشمینا نے 100 بار اپنے دل پر لعنت بھیجی جو اس بے مروت انسان کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ دوسری طرف پیمان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی لیکن پھر چونکی، وہ بیڈ پر تھی، حالانکہ وہ رات کو تو صوفے پر سوئی تھی۔ اس نے لب بھیج کر اسے دیکھا جو اس کی طرف ہی کروٹ لیے سو رہا تھا، ماتھے پر پڑے براؤن بال چمک رہے تھے، وہ ہونٹ بھیجے ہوئے تھا۔ اف، میں دل کی نہیں اس بار دماغ کی سنوں گی، وہ جھنجھلائی، پھر گہری سانس خارج کرتی اٹھی۔ وہ لیٹ سویا تھا اس لیے وہ سوتا رہا۔ وہ ہاف وائٹ بلیک کڑھائی والی شال اوڑھے باہر نکل گئی۔ سارا گھر ابھی سو رہا تھا، شاید اٹھے ہوئے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ڈرائیور کو ہدایت دیتی گاڑی کا ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ وہ سنجیدگی سے باہر کے مناظر کو دیکھتی رہی۔ گاڑی قبرستان کے لوہے کے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ وہ جلدی سے چادر درست کرتی اپنے بابا کی قبر کے پاس آئی، پھر بیٹھ کر پیار سے ان کی قبر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بابا، آپ شاید غلط ہو، لیکن دوسروں کے لیے آپ کی بیٹی کی نظروں میں نہیں۔ میں آگاہ تھی آپ کی محبت سے جو آپ اس عورت سے کرتے تھے۔ بابا، میں آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ سکتی تھی جو ڈائری لکھتے وقت آپ کی آنکھوں سے گرتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا میں اس ہستی کو مار دوں جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں۔ وہ کہتی ہوئی چپ ہوئی۔ ماں کی کمی مجھے ہر موڑ پر محسوس ہوئی، لیکن وہ ماں مجھے کہیں نہیں ملی۔ آپ کے ہوتے ہوئے تو مجھے یہ کمی اتنی محسوس نہیں ہوئی بابا، لیکن آپ کے جانے کے بعد میں نے دنیا کا اصل چہرہ دیکھا۔ بابا، کاش آپ زندہ ہوتے تو میں ان کے پاؤں پر جاتی آپ کی محبت کے لیے کہ میرے بابا کو محبت نہیں دے سکتی تو ان کے سامنے رہ لیں۔ لیکن بابا، آپ کی بیٹی ڈفر کی ڈفر ہی رہی، اسے ابھی بھی دنیا کے رویے ہرٹ کرتے ہیں۔ وہ بہتے آنسو سے اپنے بابا کو بتا رہی تھی، پھر مسکرائی۔ بابا، آپ دکھی نہ ہو، میں رو تو نہیں رہی، اور میں خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ آپ جیتے بھی خوش نہیں رہے، اور اگر مر گئے تو آپ کی مطلبی بیٹی نے بھی کبھی خود سے آپ کو غافل نہیں ہونے دیا، آپ کو پریشان کرتی رہی آپ کی بیٹی۔ وہ کہتے ہوئے جھکی ان کی قبر کے سر پر اپنے ہونٹ رکھتی وہ اٹھی، پھر آنسو صاف کرتی قبرستان سے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، شاید بابا کے سامنے خود پر کنٹرول رکھا ہوا تھا اس نادان سی لڑکی نے۔ گاڑی سفید حویلی کے سامنے رکی تھی۔ وہ 3-4 منٹ حویلی کو دیکھتی رہی، پھر دل پر جبر کرتی وہ گاڑی سے نکل آئی۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ حویلی میں انٹر ہوئی۔ شبیر صاحب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سامنے LED پر قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی جسے وہ چائے کے سپ لیتے غور سے سن رہے تھے۔ بھائی، وہ چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگے جہاں وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے، میری بیٹی آئی ہے، وہ چائے رکھ کر کہتے اس کی طرف دوڑے۔ وہ بھی بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ وہ اسے ماتھے پر بوسہ دیتے مسکرائے۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اب طبیعت تو نہیں خراب ہوئی؟ اس نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔
اللہ کا کرم ہے بچے، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ انہوں نے کہتے ہی اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا خیریت، آپ اتنی صبح؟ انہوں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ویسے ہی آج بابا سے ملنے کو دل کیا تو ان سے ملنے آئی تھی، پھر سوچا آپ سے بھی مل لوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم آج نہ آتی تو رات کو میں چکر لگاتا بچے، مجھے ضروری بات بھی کرنی تھی تمہارے سسرال والوں سے، انہوں نے سنجیدگی سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مصنوعی مسکرائی۔ بھائی خیریت؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بس کچھ بات چیت کرنی تھی، میرے ساتھ داؤد بھی آتا، انہوں نے چائے ٹی پاٹ سے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ لب بھیج گئی۔ کیا وہ آتے میرے گھر؟ اس نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بچے، وہ شرمندہ ہے، اسے احساس ہو گیا کہ اس نے غلط کیا تمہارے ساتھ، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چائے پیتی ہوئی مسکرائی۔ بھائی چائے آپ نے خود بنائی ہے نا؟ اس نے یقین سے پوچھا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکان سے سر ہلایا۔ بھائی میں کچھ چیزیں لے لوں اپنی؟ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بیٹا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھی، جھک کر ان کا ماتھا چومتی وہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی پشت دیکھنے لگے، وہ انہیں پریشان سی دکھی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔